شروع کریں بسم اللہ. حضور یہ پہلا سوال قادیان سے ایک دوست کا بھجوایا ہوا ہے. آیت کریمہ ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ اس میں اسرن سے کیا مراد ہے اور کما حملتہ علی الذین من قبلنا کہہ کر اس کی مماثلت بیان کرنے میں کیا حکمت ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کا تو میں بارہا جواب دے چکا ہوں, تو بعد میں بھی تفصیل بیان کی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں قادیان تک خبر نہیں پہنچی ہے. یہاں اسرن کا حوالہ دے کر میں نے ایک دفعہ سمجھایا ہے کہ اسر سے مراد وہ رسم و رواج کے بوجھ ہیں جو لوگ خود بنا کر شریعت کی طرف منسوب کر کے ڈال دیتے ہیں. اور اسرہم قرآن کریم نے اسی حوالے سے بیان فرمایا ہے. وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کیا ہے وہ پڑھیں؟ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تو رسول تو اسر اتارنے کے لیے آتا ہے, اسر ڈالنے کے لیے نہیں. لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اسر سے مراد شریعت کا بوجھ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا رسول شریعت کے بوجھ اتارنے کے لیے آیا کرتا ہے؟ یضع عنہم اسرہم سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی وہ بگڑی ہوئی صورتیں جو انسان شریعت کے ٹھیکیدار اپنی طرف سے داخل کر کے شریعت کو بوجھ بنا دیتے ہیں. بس پرانی قوموں کے حوالے سے انسان کے دل سے یہ دعا اٹھتی ہے جو خدا نے سکھائی ہے, تمہارے دل سے اٹھنی چاہیے. پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور گدوں پر لوگوں نے اپنا بار ڈال دیا تھا, بوجھ سمجھا اور بوجھ بنا لیا, اور پھر اٹھانے کے لیے اپنے میں سے سب سے بیوقوف لوگ جو تھے ان کے سپرد ہو گیا, وہ ان کے دین کے ٹھیکیدار بن گیا. تو ایسی صورت میں قومیں, مذہبی قومیں تباہ ہو جا کرتی ہیں. یہ دعا اس کی یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے.